يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سب کو ہر فن مولا بننا ہے. کیا بننا ہے؟ ہر فن مولا. ہر فن میں ہمیں ماہر بننا ہے. بنیں گے سب؟ کون کون نہیں بنے گا؟ سب نہیں بنے گا. کون کون بنے گا؟ سب بنے گے انشاءاللہ. ہر فن مولا بننا ہے. ہر فن میں ماہر بننا ہے. ہر فن میں ماہر. لکل فن رجال، لکل فن رجال. ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی ماہر بننا ہے تبلیغ کا. اس کا ماہر بننا ہے، تبلیغ کا ماہر بننا ہے، دعوت کا ماہر بننا ہے. تو تبلیغ اور دعوت تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام ہے. تبلیغ اور دعوت تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام ہے. تبلیغ اور دعوت مسجدوں کا سب سے پہلا کام ہے. تبلیغ اور دعوت مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، کلمے والوں کا، طلباء کا، علماء کا، خطباء کا، ائمہ کا، تجار کا، کاشتکاروں کا، تمام مرد و عورتوں کا سب سے پہلا کام دعوت و تبلیغ ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو: ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو. یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں. جو کام امام کا ہے وہی کام مقتدیوں کا ہے. امام قیام میں جو سب سجدے میں، جی ایسے ہوتے ہیں نا. امام قیام میں سب سجدے میں، جی ایسے ہوتے ہیں نا. کیسا ہوتا ہے؟ امام قیام میں سب رکوع میں، جی ایسا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ امام قیام میں جو سب قیام میں، امام رکوع میں سب رکوع میں، امام سجدے میں سب سجدے میں، امام قاعدے میں سب قاعدے میں. جہاں امام ہے وہاں مقتدی ہے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا کام ہے. سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے ہر نبی کی طرف، ہر پیغمبر کی طرف اسی کلمے کی وحی کی ہے. سب نے اپنی قوم سے کہا: یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واطیعون، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو. سب نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے یہی بات کی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ. تو سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا، سارے پیغمبروں کا کام دعوت ہے. قل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے. کس کو کہیے؟ بہٹ میں، جامع مسجد میں، مرکز میں جمع ہونے والے تمام مدارس کے طلباء سے کہیے. قافیہ والوں سے بھی کہیے، میزان والوں سے بھی کہیے، فارسی والوں سے بھی کہیے، حفظ والوں سے بھی کہیے، ناظرہ والوں سے بھی کہیے، نورانی قاعدہ والوں سے بھی کہیے، بوڑھوں سے بھی کہیے، جوانوں سے بھی کہیے، مالداروں سے بھی کہیے، غریبوں سے بھی کہیے، مردوں سے بھی کہیے، عورتوں سے بھی کہیے، مہاجرین سے بھی کہیے، انصار سے بھی کہیے، یہود و نصارہ سے بھی کہیے، مجوس سے بھی کہیے. قل، سب سے کہیے: ھذہ سبیلی، یہ میری سنت ہے. ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے.
بادشاہ کو سلطنت کی طرف نہیں بلاتا، کارخانوں فیکٹریوں کی طرف نہیں بلاتا، زمین و جائیداد کی طرف نہیں بلاتا۔ ادعو الی اللہ، میں آسمان و زمینوں کے بنانے والے اللہ کی طرف دعوت دے۔ آسمانوں سے کچھ نہیں ہوگا، زمینوں سے کچھ نہیں ہوگا، چاند سورج ستاروں سے کچھ نہیں ہوگا، دریا پہاڑ ہواؤں سے کچھ نہیں ہوگا، حکومتوں سے، حاکموں سے، بادشاہوں سے، مالداروں سے، تاجروں سے، زمینداروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اللہ کے غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تم سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے تمہاری کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو محنت کرے گا اس کا نفع اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ فإن اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ، جو اپنے آپ کو سنوارے گا، سدھارے گا، اس کا نفع اس کی اپنی ذات کو ہے، اللہ کو اس کا کوئی نفع نہیں۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو بھی شکر کرے گا اس کا نفع اس کی اپنی ذات کو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے شکر سے کوئی فائدہ نہیں۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، آنا میں بھی دعوت دیتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جس نے میرا اتباع کیا وہ بھی دعوت دیتا ہے۔ جلالین میں لکھا ومن اتبعنی ای ومن آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا، چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جو ہو، جہاں کا ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کر لیا، اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کی، قرآن و حدیث کی دعوت و تبلیغ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعمیل فرض کی۔ قرآن کی تبلیغ بھی فرض ہے، قرآن کی تعلیم بھی فرض ہے، قرآن کی تعمیل بھی فرض ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر فرض ہے۔ تفاصیل فقہ میں موجود ہیں، یہ تفاصیل کا موقع نہیں، تفاصیل کو درجات ہوتی ہے، کتابوں میں ہوتی ہے، تشریحات، بیان میں تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا واجب ہے اور کیا مستحب ہے اور کیا سنت ہے، وہ ساری تفصیلات وہ وہاں ہوتی ہیں۔ فرمایا ادعو الی اللہ، میرا کام بھی دعوت ہے اور میری امت کے ایک فرد کا کام دعوت ہے۔ تو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے، تبلیغ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، رسول تبلیغ کرو، ما انزل الیک من ربک، اس قرآن کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں۔ دعوت اور تبلیغ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام ہے۔ دعوت اور تبلیغ سب سے پہلا مسجدوں کا کام ہے۔ مسجد پہ پہلے جمعے کی اذان ہوگی کہ نماز ہوگی؟ بتاؤ، عصر کی اذان ہوگی کہ نماز ہوگی؟ مغرب کی پہلے اذان ہوگی کہ نماز ہوگی؟ عشاء کی پہلے اذان ہوگی کہ نماز ہوگی؟ فجر کی پہلے اذان ہوگی کہ نماز ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اذان ہوگی پہلے، پھر نماز ہوگی۔ اذان کیا ہے؟ اذان دعوت ہے توحید، اذان دعوت ہے رسالت کی، اذان دعوت ہے فرائض کی، اعمال کی، اذان دعوت ہے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کی۔ کیا پڑھتے ہیں اذان کے بعد؟
کلمہ دلوں کے اندر اتر جائے گا، لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں میں آ جائے گا، محمد رسول اللہ جسم سے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا، اور زندگی فجر پر ظہر پر اثر ہونے عشاء نماز پر آ جائے گی، پھر ہو ہی نہیں سکتا آدمی روزہ چھوڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا آدمی حج چھوڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا آدمی زکات چھوڑ دے۔ کلمہ اور نماز ایسی سپر پاور طاقت ہے کہ یہ پورے دین پر آدمی کو کھڑا کر دے۔ بخاری شریف میں پڑھو گے ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں ٹکڑا ہے، ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ الا خبردار ہو گیا، سب متوجہ ہو جائے، دھیان سے بات کو سنو، اس کا ترجمہ ہے الا خبردار ہوشیار، سب متوجہ ہو جائے، کوئی سو کر بات نہیں سنے، الا خبردار ہوشیار، وہ دوسرا جو صحیح ہو جاتا ہے، پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا سنو کان کھول کر دھیان سے، وہی القلب، وہ ٹکڑا دل ہے۔ دل میں اگر لا الہ الا اللہ آ گیا تو محمد رسول اللہ چہرے سے ظاہر ہوگا، لباس سے ظاہر ہوگا، اخلاق اور معاملات سے ظاہر ہوگا۔ محمد رسول اللہ دل میں آ گیا تو پھر چہرہ اور آنکھیں اور کان اور جسم کا کوئی عزو خدا کے نافرمانی میں استعمال نہیں ہوگا۔ خدا کی فرمانبرداری کی آنکھ وہ دیکھے گی جو خدا نے کہا ہے، زبان وہ بولے گی جو خدا نے کہا ہے، کان وہ سنے گی جو اللہ نے کہا ہے، پاؤں اٹھل چلیں گے جہاں اللہ نے رسول اللہ نے بتایا ہے، پھر پورا جسم کتاب اور فرمانبرداری پر آئے گا۔ اور کل قیامت میں میدان حشر میں سب سے پہلے سوال انسان کی نماز کا ہوگا۔ اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اذا صلحت صلح سارے عملی، نماز صحیح ہو گئی تو سارے عمل صحیح، واذا فسدت، اگر نماز کے اندر بگاڑ آ گیا تو سارے عمل میں بگاڑ آتا چلے جائے گا۔ اس لیے مؤذن کہہ رہا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامہ، یہ مکمل دعوت، اے مکمل دعوت کے رب۔ تو اذان کیا ہے؟ دعوت ہے کامل، ایسی دعوت کامل، چھ صفات ایمان، نماز، ذکر و ذکر، اکرام مسلم، دعوت و تبلیغ، جس کی مشق کے لیے ہمیں ہر سال چلا لگانا ہے، ہر مہینے 224 گھنٹے لگانا ہے، ہر بقرعید میں اشرا لگانا ہے، ہر سرمائی ششمائی میں سہروزہ اشرا لگانا ہے، ہر مہینے میں 224 گھنٹے لگانے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد ایک سال ہندوستان میں لگانا ہے، دوسرا سال عربستان میں لگانا ہے، اور تیسرا سال انگلستان، چہارستان، کردستان، تین نام ہے۔ چہارستان جہاں قرآن نہیں، حدیث نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں، وہ چہارستان ہے۔ انگلستان، کردستان، وہاں ہمیں جانا ہے، جاؤ گے تاکہ یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ تو یہ چھ صفات پورا دین نہیں ہے، یہ فرماتے تھے ہمارے بزرگ، چھ صفات پورا دین ہے، الفاظ کے اعتبار سے اس میں ایک مدعا نہیں پڑھنا پڑے گا۔ چھ صفات پورا دین ہے، فرماتے ہیں ہمارے بزرگ، فرماتے ہیں چھ صفات پورا دین ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے چھ صفات پورا دین نہیں ہے، وہ فرماتے تھے چھ صفات پورا دین نہیں ہے الفاظ کے اعتبار سے، اور ہم کہتے ہیں چھ صفات پورا دین ہے معانی کے اعتبار سے۔ جس طرح اللہم رب هذه الدعوة التامہ
جاہل برابر نہیں ہو سکتے. انہوں نے جہالت میں تبدیلی نہیں کی ہے، تم نے جاننے کے باوجود تبدیلی کی ہے. نہ جاننے والے کے لیے ایک ہلاکت ہے اور جاننے والے کے لیے 7 ہلاکت ہے. اخلاص اور تبلیغ اور دعوت، اس کے بغیر تو ایمان بنے گا نہیں، یقین بنے گا نہیں، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. سب سے پہلے جو ہم نے تبلیغ سمجھی، دعوت سمجھی، وہ اسی حدیث سے سمجھی. سب سے پہلے مسلم میں جب ہمیں پڑھائی گئی میدان میں شہر حدیث، تو اس میں روایت کی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کوئی آدمی کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس وقت تک کے کامل مومن نہیں ہو سکتے. ہم جاتے تھے طلبا کی تشکیلوں کے لیے، ہم ان سے کہتے تھے بھائی ہم نے اپنے لیے پسند کیا کہ ہم حافظ بن جائیں، 3 سال کے لیے فارغ ہو گئے. ہم نے اپنے لیے پسند کیا کہ ہم قاری بن جائیں، 4 سال کے لیے فارغ ہو گئے. ہم نے اپنے لیے پسند کیا عالم بن جائیں، 8 سال کے لیے فارغ ہو گئے. ہم نے اپنے لیے پسند کیا مفتی بن جائیں، 9 سال کے لیے فارغ ہو گئے. تو جب ہم نے اپنے لیے ناظرہ کو، حفظ کو، نہ صرف کو ضروری سمجھا، اپنے بھائیوں کے لیے بھی ضروری سمجھا کہ وہ بھی جہالت سے نکل جائیں، وہ بھی غفلت سے نکل جائیں. وہ جہالت سے نکلے، غفلت سے نکلے، اس کے لیے ہمیں 24 گھنٹے کے لیے نکل کر ان کو علم کی طرف دعوت دینی ہے. 30 دن کے لیے نکل کر ان کو قرآن کی طرف بلانا ہے. عشرے کے لیے نکل کر ان کو سنت کی طرف بلانا ہے. سیلے کے لیے نکل کر ان کو علم الہی، علم نبوت کے لیے آمادہ کرنا ہے. تبھی ہم کامل مومن ہوں گے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اور اعراب بھی ہم نے سب سے پہلے اس سے سمجھا. سارے 9 سال تو اکثر یاد نہیں ہے ہمارے قواعد، کیا قواعد تھے کیا نہیں تھے، لیکن ہم نے کہا بھائی یہ حبو ہے، یہ حبو کیوں ہو گیا، یہ حتیٰ کی وجہ سے ہو گیا. بس سب سے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ کچھ کیا کرتا ہے کام، حتیٰ کیا کرتا ہے کچھ کام کرتا ہے. یہ حبو کو اس نے کیا کر دیا، یہ حبو کر دیا. بس یہ پتہ چلا ہمیں اس حدیث سے. پھر ہم نے بعد میں روایت پڑھی جو اس کی تشریح ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اوتحب الجنہ، کیا تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ قال نعم، جی جنت میں جانا پسند کرتا ہوں. آپ نے فرمایا فاحب لأخیک ما تحب لنفسک، تو اپنے لیے جنت پسند کر رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کر. تو مومن کامل ہم جب بنیں گے جب ہم داعی ہوں گے، مبلغ ہوں گے. اس لیے قرآن میں اللہ نے سورۃ نازل فرمائی جس کا نام سورۃ مومن رکھا. کیا رکھا؟ سورۃ مومن رکھا. اور ایک مومن کی تبلیغ کا اور دعوت کا تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي اللہ. کہا مومن آل فرعون نے یکتم ایمانه، اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا. اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو دوسرا کو جو یہ کہہ رہا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ایسے پاکیزہ مقدس شخص کو جو دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تمہارے فائدے نفع کے لیے رب العالمین کا تمہیں تعارف کرا رہا ہے، تمہیں جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی دعوت دے رہا ہے، ایسے محسن اعظم کو، ایسے مبلغ اعظم کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. پھر اس نے اپنے قوم کو دعوت دی، یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار. میرے قوم کو میں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہو. انا ادعوکم الی العزیز الغفار، میں تمہیں زبردست معاف کرنے والے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. تو اس مومن نے اپنی قوم کی فکر کی تو اللہ نے اس کے نام کی پوری صورت قرآن میں نازل کر کے ہمیں بتا دیا. تمہیں بھی اگر مومن بننا ہے تمہیں اپنے قوم کی فکر کرنی پڑے گی. وہ تو کافر قوم کی فکر کر رہا ہے اور ہم مسلم قوم کی فکر نہ کریں جو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مقدس کا ایک لفظ بھی نہیں جانتی، احادیث مبارکہ کا ایک لفظ انہوں نے نہیں پڑھا، کلمہ ان کے یاد نہیں، نماز ان کے یاد نہیں، دعائیں ان کے یاد نہیں، اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد میں آنے کو تیار نہیں، مدرسے میں آنے کو تیار نہیں، خانقاہوں میں آنے کو تیار نہیں، دین کتابیں پڑھنے لکھنے کو تیار نہیں. ہماری قوم مسلم جو گمراہی کی طرف لی جا رہی ہے اس کی فکر نہ کر کے ہم کیسے مومن کامل بن جائیں، ہم کیسے اللہ کے یہاں مقرب بن جائیں. اللہ کے یہاں مومن کامل اور مقرب
سب سے پہلا عمل